حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون اور ان کے والد کا نام متی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 6 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا اور ایک صورت پوری آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام سرزمین موصل کی ایک نینوا بستی کے مکینوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب کی خبر سنائی۔ اس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہے اس کا وقت بتا دو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا 3 دنوں بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہجرت کو حکم آنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر سنا کر وہاں سے نکلے تو آپ کے نکلنے کے 3 دن بعد عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ تو ان کی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے دوڑی تاکہ ان سے معافی مانگ سکیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ اس عذاب کو ٹال دے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کو نہیں ملے۔ اس پر انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار شروع کر دیا۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے اللہ تعالیٰ کے حضور عذاب کو ٹلنے کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اور ان کے بچے الگ آوازیں نکالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے بیزار ہو کر بستی سے نکلے تو دریا میں سفر کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر کے بیچ میں جا کر ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کشتی میں کوئی ایک ایسا شخص سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ اس کشتی میں موجود کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگا ہوا تصور نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لیکن آپ ان کو بہت شریف النفس معلوم ہوئے اور معصوم سی صورت نظر آئی۔ تو انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا۔ جب دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی تو پھر سے حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ جب تیسری دفعہ قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں جو اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑ آیا ہے اور میرا ہی مالک مجھ سے ناراض ہے۔ انہوں نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل دے، لیکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی حضرت یونس علیہ السلام کو زندگی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اللہ کی تسبیحات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور مچھلی کو 40 دن بعد حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر جا کر اگل دے۔ مچھلی نے ایسا ہی کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے
حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم بہت پلپلا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اگر ایک مکھی بھی ان پر بیٹھتی تو ان کو تکلیف پہنچتی۔ وہاں آپ پر اللہ عز و جل نے کدو کی بیل اگا دی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ کدو کے پتے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو پابند کیا کہ وہ صبح شام حضرت یونس علیہ السلام کو آ کر دودھ پلائے۔ کچھ ہی عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم میں دوبارہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کی قوم ایمان لا چکی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ کی قوم پر رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہو گیا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرا رہتا۔ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔